بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نصاب کے عین مطابق پاکستان کا جغرافیہ پارٹ 2 کوڈ نمبر 4656 برائے MSc مطالعہ پاکستان سیمسٹر اول۔ اب ہم شروع کرتے ہیں فہرست کو۔ باب نمبر، عنوانات، صفحہ نمبر 1، پاکستان کی مدنی وسائل، صفحہ نمبر 9، تعارف، صفحہ نمبر 9، کانکنی، صفحہ نمبر 11، لوہا، کرومائٹ، تانبا، مینگنیز، نکل، مولبڈینم، ایلومینیم، صفحہ نمبر 16، غیر دھاتی معدنیات، صفحہ نمبر 27، نمک، جپسم، چونے کا پتھر، گندھک، صفحہ نمبر 27، پاکستان میں معدنیات کے موجود ذخائر، صفحہ نمبر 35۔ باب نمبر 2، طاقتی وسائل، کوئلہ، تیل، صفحہ نمبر 37، تعارف، صفحہ نمبر 37، کوئلہ، صفحہ نمبر 38، معدنی تیل، صفحہ نمبر 48، آئل ریفائنریز، صفحہ نمبر 57۔ باب نمبر 3، طاقتی وسائل، گیس، بجلی، جوہری توانائی، صفحہ نمبر 61، تعارف، صفحہ نمبر 61، پاکستان میں بجلی کی پیداوار، صفحہ نمبر 63، جوہری توانائی کا منصوبہ، صفحہ نمبر 74، قدرتی گیس، صفحہ نمبر 81۔ باب نمبر 4، انڈسٹری جنرل، تعارف، پاکستان میں صنعتی پالیسیوں کی تاریخ، صفحہ نمبر 91، صنعتی ترقی کی اہمیت، صفحہ نمبر 106، پاکستان میں صنعتی پسماندگی کی وجوہات، صفحہ نمبر 113، گھریلو صنعتوں کی اہمیت، گھریلو صنعتوں کو درپیش مسائل، صفحہ نمبر 123، چھوٹی صنعتوں کی ترقی میں حکومتی اقدامات، صفحہ نمبر 129، پاکستان کی اہم گھریلو صنعتیں، صفحہ نمبر 135، صنعتی محل وقوع کی لوازمات، صفحہ نمبر 145۔ باب نمبر 5، انڈسٹری لائٹ، صفحہ نمبر 150، پس منظر، صفحہ نمبر 150، صنعتی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات، صفحہ نمبر 152، اہم لائٹ صنعتیں، صفحہ نمبر 157، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، ریشمی کپڑے کی صنعت، اونی کپڑے کی صنعت، صفحہ نمبر 159، پٹسن انڈسٹری، صفحہ نمبر 168، چینی کی صنعت، بناسپتی گئی کی صنعت، کیمیائی کھاد کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، صفحہ نمبر 169، کیمیکل انڈسٹری، صفحہ نمبر 182، کاغذ سگریٹ کی صنعت، صفحہ نمبر 184۔ باب نمبر 6، انڈسٹری ہیوی، صفحہ نمبر 187، تعارف، صفحہ نمبر 187، سٹیل، لوہے، فولاد انجینئرنگ کی صنعت، صفحہ نمبر 188، آٹو موبائل انڈسٹری، صفحہ نمبر 192۔ باب نمبر 7، ذرائع فرائع نقل و حمل، صفحہ نمبر 195، تعارف، صفحہ نمبر 195، نقل و حمل اور مواصلات کی اہمیت، صفحہ نمبر 196، پاکستان کے ذرائع نقل و حمل، صفحہ نمبر 197، سڑکیں، پاکستان کے سڑکوں کی اقسام، پاکستان کے اہم شاہراہیں، صفحہ نمبر 200، پاکستان کی ہوائی نقل و حمل، ہوائی سروس کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات، صفحہ نمبر 208، پاکستان کی آبی ذرائع نقل و حمل، صفحہ نمبر 215، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، صفحہ نمبر 217، پاکستان کی اہم بندرگاہیں، گوادر پورٹ، صفحہ نمبر 219۔ باب نمبر 8، تجارت، صفحہ نمبر 226، تعارف، صفحہ نمبر 226، 1947 تا 1971 تک برآمدی کارکردگی، صفحہ نمبر 227، پاکستان کی بیرونی تجارت کی نمایاں خصوصیات، صفحہ نمبر 232، تجارتی خسارہ، صفحہ نمبر 236، پاکستان کے اہم برآمدات کا پس منظر، صفحہ نمبر 237، پاکستان کے اہم برآمدات، اہم درآمدات، صفحہ نمبر 245۔ باب نمبر 9، آبادی اور آباد کاری، صفحہ نمبر 250، تعارف، صفحہ نمبر 250،
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی موجودہ صورتحال، صفحہ نمبر 251۔ پاکستان کی آبادی اور شرح افزائش، صفحہ نمبر 253۔ دیہی اور شہری آبادی کی تقسیم، صفحہ نمبر 256۔ عمر کے لحاظ سے آبادی کی صورتحال، صفحہ نمبر 259۔ افرادی قوت کا تناسب، صفحہ نمبر 261۔ پاکستان کی آبادی میں عورتوں اور مردوں کی تقسیم، صفحہ نمبر 263۔ پاکستان میں پیشوں کے اعتبار سے برسر روزگار آبادی کی تقسیم، صفحہ نمبر 268۔ بے روزگاری کی صورتحال، صفحہ نمبر 271۔ شرح خواندگی، صفحہ نمبر 272۔ زبانیں، صفحہ نمبر 275۔ مذہب کی لحاظ سے پاکستان کی آبادی، صفحہ نمبر 280۔ آبادی کی گنجانی، صفحہ نمبر 285۔ پاکستان کی آبادکاری، صفحہ نمبر 290۔ پاکستان کی آبادی کی دیہی آبادکاری کے حوالے سے تقسیم، صفحہ نمبر 293۔ شہریات کے سٹیجز، صفحہ نمبر 296۔ آبادکاری کے نمونے، صفحہ نمبر 300۔ باب نمبر 10، پاکستان کا سیاستی جغرافیہ، صفحہ نمبر 306۔ تعارف، صفحہ نمبر 306۔ پاکستان کا وجود، صفحہ نمبر 308۔ پاکستان کا جیوگرافی، صفحہ نمبر 312۔ پاکستان کا جیو پولیٹیکل محل وقوع و حدود و عربیہ، صفحہ نمبر 314۔ پاکستان کے بین الاقوامی روابط، صفحہ نمبر 320۔ سینٹو سارک، صفحہ نمبر 323۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل مشکلات، صفحہ نمبر 329۔ مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ، صفحہ نمبر 332۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل جھگڑے اور واقعات، صفحہ نمبر 333۔ جوناگڑھ حیدرآباد مسئلہ کشمیر، صفحہ نمبر 333۔ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات، صفحہ نمبر 338۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ، صفحہ نمبر 340۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی، صفحہ نمبر 341۔ سینتاس معاہدہ، صفحہ نمبر 342۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات، ایران کے ساتھ تعلقات، صفحہ نمبر 343۔ پاکستان کے اندرونی مسائل، صفحہ نمبر 347۔ OIC، صفحہ نمبر 348۔ تو اس طرح سے ہمارا فہرست یعنی انڈیکس اختتام پذیر ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 1 کی طرف۔ صفحہ نمبر 9، پاکستان کے معدنی وسائل، منرل ریسورسز آف پاکستان۔ مختصر تعارف، شارٹ انٹروڈکشن۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ملک عزیز میں معدنیات کم ہے۔ ایک طرف انگریز کا غلط پروپیگنڈا تھا کہ یہ ملک قیمتی معدنیات کی دولت سے محروم ہے، کیونکہ انگریزوں نے اس قوم کو سائنسی علوم سے محروم رکھا اور لوگوں کی بڑی اکثریت کو مجبوری محض مزدور اور کسان بنائے رکھا۔ انگریزوں نے یہاں جیولوجیکل سروے بھی نہ کرایا۔ جدید صنعتی معیشت اور مادی ترقی میں معدنیات کا اہم کردار ہے۔ تمام تہذیبی ادوار مدنی و مادی طاقت سے وابستہ ہے۔ کہیں اس دنیا پر پتھر کا دور، کبھی دھاتی دور، کبھی لوہے کا اور کبھی بجلی کا دور، کبھی نیوکلیئر دور اور کبھی IT دور۔ آج کل کمپیوٹر چپس بنائی جا رہی ہے، اس میں سلیکان استعمال ہو رہا ہے۔ حالانکہ کتاب عظیم یعنی قرآن مجید میں خالق کائنات نے بارہا انسانوں سے کائنات پر غور کرنے کا مطالبہ کیا، مگر ہم تقدیر کا سہارا لے کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، نہ کائنات پر غور کیا، نہ مادے کے خصائص جان سکے۔ اس لیے 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو دوبارہ پتھر کے دور میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ لہٰذا زمینی حقائق بتلا رہے ہیں کہ ہم مادی اور توانائی سے اتنا کام نہیں لیا ہے جتنا کہ غیر مسلم اقوام نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ لہٰذا آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم بھولا ہوا سبق یاد کریں اور مستقبل میں اس قابل ہو جائے کہ دنیا کی دوبارہ امامت کر سکے۔
اصل میں تقدیر کا مطلب ہی مسلسل جدوجہد کرنا ہے اور اس کے نتائج کا ظہور خالق کائنات پر چھوڑ دینا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت کان کنی صرف بلوچستان تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، لہٰذا اس وقت صرف صفحہ نمبر 10 زمین سے گندک، کرومائٹ، نمک، سلیکا ریت، چونے کا پتھر اور چکنی مٹی نکالی جا رہی تھی، لہٰذا 1947 کے وقت نکالی جانے والی معدنیات کی مقدار اس طرح تھی۔ اب ہمارے سامنے ایک ٹیبل موجود ہے جس میں معدنیات کا نام، پیداوار 1000 ٹن میں، کرومائٹ 2134 ٹن، بلڈنگ مٹیریل 102 ٹن، سرما اینٹمنی اوری 102 ٹن، کلے 13005 ٹن، فلرز ارتھ 711 ٹن، جپسم 4064 ٹن، چٹانی نمک 46025 ٹن، سالٹ پیپر 203 ٹن، گندک 91 ٹن۔ قیام پاکستان کے بعد معدنی ترقی کو عام کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ جیولوجی کا قیام 1951 کو عمل میں آیا۔ جیولوجیکل سروے کے لیے ماہرین کو بیرونی ممالک سے بلایا گیا۔ حکومت نے اس سلسلے میں خطیر رقم صرف کی۔ کان کنی کے معاملے میں سروے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کئی قسم کی تنظیموں نے بھی ساتھ دیا، مگر یہ تمام تنظیمیں اور جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ 25 سے لے کر 30 تک معدنیات کی بڑی اقسام کو متعارف کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعض کیسز میں معدنیات کی کوالٹی اور مقدار کو تعین کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اس ضمن میں بہت سے ایسے علاقے سروے سے رہ گئے جو معدنیات کے دولت سے تو مالا مال تھے، مگر انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہنچا ہی نہ جا سکا تھا۔ اس لیے آج ہمارے ملک کا شعبہ کان کنی ایک چھوٹا سا سیکٹر بن کر رہ گیا ہے، لہٰذا ہمارے ملک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں دنیا سے کئی گنا پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کان کنی کا شعبہ ملک کی آمدنی یعنی GNP میں صرف 0.5% اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ حکومت کان کنی کے شعبے میں دلچسپی لیتی رہی ہے۔ 1961 میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی ODGC کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس محکمے کا مقصد آئل اور گیس کے خفیہ ذخائر کو تلاش کرنا، ان کو ترقی دینا، ان کو ریفائن کرنا اور بیچنا تھا۔ 1974 کو پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا شعبہ مرز وجود میں لایا گیا۔ صفحہ نمبر 11 اس شعبے کا کام یہ تھا کہ ملک میں وسیع پیمانے پر تمام معدنیات کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کی مارکیٹنگ کی جائے۔ علاوہ ازیں ملک میں اور بھی منرلز ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں مخصوص معدنیات کی دریافت کے سلسلے میں سرگرم عمل ہے، جیسا کہ سنداک میٹلز لمیٹڈ۔ یہ ایجنسی سندھ اور بلوچستان میں تانبے اور دوسری دھاتوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ لاکھڑا کول ڈیولپمنٹ کمپنی یہ سندھ لاکھڑا کے مقام پر کوئلے پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی و صوبائی حکومتوں کے درمیان مختلف سیکٹرز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دوسرے غیر ملکی ادارے بھی حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر معدنیات کی تلاش کر رہے ہیں۔ اب تو بین الاقوامی طور پر معدنی وسائل تلاش کرنے والے ادارے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے تحت پاکستان میں 2000 کے دوران 60.3 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ اس مدنی اداروں اور ایجنسیوں کی کوشش کے نتیجے میں اس وقت پاکستان میں درجیل دھاتوں کی دریافت ہو چکی ہے۔ اس کے نام یہ ہے: سونا، چاندی، یورینیم، پلاٹینیم، سکہ، جست، بکسائٹ،
لوہا، سرما، ٹنگسٹن، بلبوں کی فلامنٹ میں یہ دھات استعمال ہوتی ہے۔ مولیبڈینم، مینگنیز، کرومیم، نکل، کوارٹر ریت، جپسم، برائٹ، سلیٹائٹ، چٹانی نمک، میگنیسائٹ، چکنی مٹی، چینی مٹی، فاسفیٹ، گندھک، فائر کلیریز، سوپ، سٹون، فلرزات۔ اس کے علاوہ قیمتی پتھر، یاقوت، پکراج، عقیق وغیرہ۔ اس میں سے اکثر معدنیات ایسے ہیں جس کے کان کنی پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں معدنی ترقی کے راستے میں بے شمار معاشی، سیاسی، فنی، معاشرتی وجوہات موجود ہیں۔ ایک سرداری سسٹم ہے جو معدنیات کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے بعض ایسے سردار جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ان کو ملیمیٹ کرنے کا اقدام بھی کیا ہے۔ کان کنی، مائننگ، ایسا سائنسی علم جس کی بدولت زمین میں چھپی ہوئی معدنیات کو نکالا جاتا ہے، کان کنی کہلاتا ہے۔ زراعت کی طرح کان کنی بھی انسان کا بنیادی مشغلہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں ترقی حاصل کرنے کے لیے معدنیات سے استفادہ کرنا لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ ترقی خواہ زرعی ہو یا صنعتی، معدنیات کے بغیر ناممکن ہے۔ پتھر کے کوئلے کے انکشاف سے مشینی دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ پاکستان میں معدنیات محدود ہیں۔ ہم معدنیات دریافت تو کر سکتے ہیں مگر اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ کہنا بے جان نہ ہوگا اگر بے تحاشا معدنیات کو زمین سے نکالا گیا تو معدنیات ناپید ہو جائے گی۔ معدنیات جو زمین سدِ خام حالات میں نکالی جاتی ہے، اس کو فلز یعنی اوری یا کچ دھات کہا جاتا ہے۔ فلز میں بہت سی کثافتیں ہوتی ہیں۔ فلز کی کثافتوں کو دور کر کے دھاتوں میٹل کو الگ کیا جاتا ہے۔ سونے کی سوا زمین سے کوئی دھات خالص حالات میں نہیں نکلتی۔ صفحہ نمبر 12 شروع ہو چکا ہے۔ معدنیات کی اقسام، کائنڈز آف منرلز۔ فطری دھاتیں، اس کی دو اقسام ہیں۔ قیمتی دھاتیں جیسا کہ سونا، چاندی، پلاٹینیم وغیرہ۔ عام دھاتیں جیسے لوہا، تانبا، قلی، جست، سیسہ وغیرہ۔ غیر فطری معدنیات جیسا کہ گندھک، نائٹروجن، پوٹاش اور فاسفیٹ وغیرہ۔ ایندھن، فیول جیسے پیٹرولیم، گیس، کوئلہ وغیرہ۔ کان کنی ہر جگہ سود مند نہیں ہوتی۔ کان کنی وہاں ہی منافع بخش ہوتی ہے جہاں اس کے لیے ماحول سازگار ہو۔ کان پر درج ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، معدنی پرت کی موٹائی۔ زمین کے اوپر تلے معدنیات کے مختلف پرت پائے جاتے ہیں۔ پرت کو سیمز کہتے ہیں۔ اس پرتوں کے درمیان مٹی اور چٹانوں کی موٹی تہہ موجود ہے جسے میئر کہتے ہیں۔ اگر معدنی پرت کی موٹائی 4 فٹ سے کم ہو تو کان کنی کے کام میں خاصی دشواری پیش آتی ہے۔ اس صورت میں معدنی پرت کے ساتھ ساتھ چٹانوں کو بھی کافی کاٹنا پڑتا ہے تاکہ کان یعنی مائن کے اندر مزدور کھڑے ہو کر کام کر سکے اور ریل کی پٹری بچائی جا سکے۔ بہترین کان کنی کے لیے لازمی ہے کہ معدنی پرت کی موٹائی 7 فٹ ہو، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں وہاں مزدور کھڑے ہو کر کام کر سکتے ہیں، لہٰذا فالتو چٹان کی کھدائی کرنا نہیں پڑتی، لہٰذا اس سے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ ایسے معدنیات جو چمکدار، عمدہ، موصل حرارت اور غیر شفاف ہو دھات کہلاتی ہے۔ صفحہ نمبر
13 شروع ہو چکا ہے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چٹانوں کی ماہیت اور مدنی پرت کا رخ۔ نیچر آف راکس اینڈ ڈائریکشن آف میئرز۔ جن چٹانوں کے درمیان معدنیات پائی جاتی ہے اکثر وہ چٹانیں بہت سخت اور پیچیدہ تراکیب کی حامل ہو تو کان کنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر مدنی پرت افقی یعنی ہاریزونٹل ہو تو کان کنی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ افقی کانوں میں مشینوں کو بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کان کنی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کان کی گہرائی ڈیپتھ آف مائن۔ اگر معدنیات زیادہ گہرائی پر پائی جائے تو ان کو زمین سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا کنویں کی شکل میں گہرائی کرنا پڑتی ہے۔ اتنی گہرائی سے بجلی کے لفٹ لگا کر معدنیات کو باہر نکالا جا سکتا ہے، لہٰذا ہوا کے آنے اور جانے کے لیے روشن دان بنائے جاتے ہیں اور پانی کی نکاس کا نظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام امور مشکل اور مہنگے ترین ہے، اس لیے ایسی کانیں جو سطح زمین کے قریب پائی جاتی ہے ان کو بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ معدنیات کی قسم۔ کوالٹی آف منرلز۔ زمین سے ایسے معدنیات نکالی جاتی ہے جو اچھی قسم کی ہو، لہٰذا گھٹیا قسم کی معدنیات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ گھٹیا قسم کی کان کنی معیشت پر ایک بوجھ ہے۔ لوہے کا جسم فلز اوری میں دھات کی مقدار 20% سے کم ہو اس کی کان کنی نہیں کی جاتی۔ محل وقوع لوکیشن۔ کان کنی کے عمل میں محل وقوع کو بڑا عمل دخل ہے۔ جو معدنیات ایسی ہو جہاں صنعتیں قائم کی جا سکے اس معدنیات سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے معدنیات جو دشوارگزار اور غیر آباد پہاڑوں پر پائی جائے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر لوہا اور کوئلے کی کانیں قریب قریب پائی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ان دونوں کی مدد سے فولاد کی صنعت قائم کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ ذرائع نقل و حمل۔ کان کنی میں ذرائع نقل و حمل کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ اکثر کچھ دھاتیں بھاری ہوتی ہے۔ اب صفحہ نمبر 14 شروع ہو چکا ہے۔ خاصی جگہ گھیرتی ہے لہٰذا اس سے ریل وغیرہ کے ذریعے نقل و حمل کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، مگر اگر پانی کی ذرائع نقل و حمل کی سہولت موجود ہو تو کان کنی سستی اور سہل ہو جاتی ہے۔ جہاں نقل و حمل کی سہولتیں میسر نہ ہوں وہاں اکثر کان کنی نہیں کی جاتی۔ کان کنی کے طریقہ کار میتھڈ آف مائننگ۔ دنیا میں تمام جگہوں پر ان طریقوں سے کان کنی کی جاتی ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک نقشہ موجود ہے جس میں کان کنی کرنے کا طریقہ واضح کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 10۔ زمین سے گندھک، کرومائٹ، نمک، سلیکا ریت، چونے کا پتھر اور چکنی مٹی نکالی جا رہی تھی، لہٰذا 1947 کے وقت نکالی جانے والی معدنیات کی مقدار اس طرح تھی۔ اب ہمارے سامنے ایک ٹیبل موجود ہے جس میں معدنیات کا نام، پیداوار 1000 ٹن میں، کرومائٹ 2134 ٹن، بلیڈنگ مٹیریل 102 ٹن، سرما اینٹمنی اوری 102 ٹن، کلے 13005 ٹن، فلرز ارتھ 711 ٹن، جپسم 4064 ٹن، چٹانی نمک 44025 ٹن، سالٹ پیپر 203 ٹن، گندھک 91 ٹن۔ قیام پاکستان کے بعد معدنی ترقی کو عام کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ جیولوجی کا قیام 1951 کو عمل میں آیا۔ جیولوجیکل سروے کے لیے ماہرین کو بیرونی ممالک سے بلایا گیا۔ حکومت نے اس سلسلے میں خطیر رقم صرف کی۔ کان کنی کے معاملے میں سروے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کئی قسم کی تنظیموں نے بھی ساتھ دیا، مگر یہ تمام تنظیمیں اور جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ 25 سے لے کر 30 تک معدنیات کی بڑی اقسام کو
متعارف کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعض کیسز میں معدنیات کی کوالٹی اور مقدار کو تعین کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اس ضمن میں بہت سے ایسے علاقے سروے سے رہ گئے جو معدنیات کے دولت سے تو مالا مال تھے، مگر انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہنچا ہی نہ جا سکا تھا۔ اس لیے آج ہمارے ملک کا شعبہ کان کنی ایک چھوٹا سا سیکٹر بن کر رہ گیا ہے، لہٰذا ہمارے ملک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں دنیا سے کئی گنا پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کان کنی کا شعبہ ملک کی آمدنی یعنی GNP میں صرف 0.5% اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ حکومت کان کنی کے شعبے میں دلچسپی لیتی رہی ہے۔ 1961 میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی ODGC کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس محکمے کا مقصد آئل اور گیس کے خفیہ ذخائر کو تلاش کرنا، ان کو ترقی دینا، ان کو ریفائن کرنا اور بیچنا تھا۔ 1974 کو پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا شعبہ مرز وجود میں لایا گیا۔ صفحہ نمبر 11۔ اس شعبے کا کام یہ تھا کہ ملک میں وسیع پیمانے پر تمام معدنیات کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کی مارکیٹنگ کی جائے۔ علاوہ ازیں ملک میں اور بھی منرلز ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں مخصوص معدنیات کی دریافت کے سلسلے میں سرگرم عمل ہے، جیسا کہ سنداک میٹلز لمیٹڈ۔ یہ ایجنسی سندھ اور بلوچستان میں تانبے اور دوسری دھاتوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ لاکھڑا کول ڈیولپمنٹ کمپنی یہ سندھ لاکھڑا کے مقام پر کوئلے پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی و صوبائی حکومتوں کے درمیان مختلف سیکٹرز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دوسرے غیر ملکی ادارے بھی حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر معدنیات کی تلاش کر رہے ہیں۔ اب تو بین الاقوامی طور پر معدنی وسائل تلاش کرنے والے ادارے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے تحت پاکستان میں 2000 کے دوران 60.3 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ اس مدنی اداروں اور ایجنسیوں کی کوشش کے نتیجے میں اس وقت پاکستان میں درجیل دھاتوں کی دریافت ہو چکی ہے۔ اس کے نام یہ ہے: سونا، چاندی، یورینیم، پلاٹینیم، سکہ، جست، بکسائٹ، لوہا، سرما، ٹنگسٹن۔ بلبوں کی فلامنٹ میں یہ دھات استعمال ہوتی ہے۔ مولیبڈینم، مینگنیز، کرومیم، نکل، کوارٹر ریت، جپسم، برائٹ، سلیٹائٹ، چٹانی نمک، میگنیسائٹ، چکنی مٹی، چینی مٹی، فاسفیٹ، گندھک، فائر کلیریز، سوپ، سٹون، فلزات۔ اس کے علاوہ قیمتی پتھر، یاقوت، پکراج، عقیق وغیرہ۔ اس میں سے اکثر معدنیات ایسے ہیں جس کے کان کنی پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں معدنی ترقی کے راستے میں بے شمار معاشی، سیاسی، فنی، معاشرتی وجوہات موجود ہیں۔ ایک سرداری سسٹم ہے جو معدنیات کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے بعض ایسے سردار جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ان کو ملیمیٹ کرنے کا اقدام بھی کیا ہے۔ کان کنی مائننگ ایسا سائنسی علم جس کی بدولت زمین میں چھپی ہوئی معدنیات کو نکالا جاتا ہے، کان کنی کہلاتا ہے۔ زراعت کی طرح کان کنی بھی انسان کا بنیادی مشغلہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں ترقی حاصل کرنے کے لیے معدنیات سے استفادہ کرنا لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ ترقی خواہ زرعی ہو یا صنعتی، معدنیات کے بغیر ناممکن ہے۔
پتھر کے کوئلے کے انکشاف سے مشینی دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ پاکستان میں معدنیات محدود ہے۔ ہم معدنیات دریافت تو کر سکتے ہیں مگر اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کہنا بے جان نہ ہوگا۔ اگر بے تحاشا معدنیات کو زمین سے نکالا گیا تو معدنیات ناپید ہو جائے گی۔ معدنیات جو زمین سد خام حالات میں نکالی جاتی ہے اس کو فلز یعنی اوری یا کچ دات کہا جاتا ہے۔ فلز میں بہت سی کثافتیں ہوتی ہیں۔ فلز کی کثافتوں کی دور کر کے داتوں میٹل کو الگ کیا جاتا ہے۔ سونے کی سوا زمین سے کوئی دات خالص حالات میں نہیں نکلتی۔ صفحہ نمبر 12 شروع ہو چکا ہے۔ معدنیات کے اقسام، کائنڈز آف منرلز۔ فطری دھاتیں، اس کی دو اقسام ہے۔ قیمتی دھاتیں جیسا کہ سونا، چاندی، پلاٹینیم وغیرہ۔ عام دھاتیں جیسے لوہا، تانبا، قلی، جست، سیسا وغیرہ۔ غیر فطری معدنیات جیسا کہ گندھک، نائٹروجن، پوٹاش اور فاسفیٹ وغیرہ۔ ایندھن، فیول جیسے پیٹرولیم، گیس، کوئلہ وغیرہ۔ کان کنی ہر جگہ سود مند نہیں ہوتی۔ کان کنی وہاں ہی منافع بخش ہوتی ہے جہاں اس کے لیے ماحول سازگار ہو۔ کان پر درج ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، معدنی پرت کی موٹائی۔ زمین کے اوپر تلے معدنیات کے مختلف پرت پائے جاتے ہیں۔ پرت کو سیمز کہتے ہیں۔ اس پرتوں کے درمیان مٹی اور چٹانوں کی موٹی تہہ موجود ہے جسے میئر کہتے ہیں۔ اگر معدنی پرت کی موٹائی 4 فٹ سے کم ہو تو کان کنی کے کام میں خاصی دشواری پیش آتی ہے۔ اس صورت میں معدنی پرت کے ساتھ ساتھ چٹانوں کو بھی کافی کاٹنا پڑتا ہے تاکہ کان یعنی مائن کے اندر مزدور کھڑے ہو کر کام کر سکے اور ریل کی پٹری بچائی جا سکے۔ بہترین کان کنی کے لیے لازمی ہے کہ معدنی پرت کی موٹائی 7 فٹ ہو، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں وہاں مزدور کھڑے ہو کر کام کر سکتے ہیں، لہٰذا فالتو چٹان کی کھدائی کرنا نہیں پڑتی، لہٰذا اس سے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ ایسے معدنیات جو چمکدار، عمدہ، موصل حرارت اور غیر شفاف ہو دھات کہلاتی ہے۔ صفحہ نمبر 13 شروع ہو چکا ہے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چٹانوں کی ماہیت اور معدنی پرت کا رخ۔ نیچر آف راکس اینڈ ڈائریکشن آف میئرز۔ جن چٹانوں کے درمیان معدنیات پائی جاتی ہے اکثر وہ چٹانیں بہت سخت اور پیچیدہ تراکیب کی حامل ہو تو کان کنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر معدنی پرت افقی یعنی ہاریزونٹل ہو تو کان کنی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ افقی کانوں میں مشینوں کو بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کان کنی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کان کی گہرائی، ڈیپتھ آف مائن۔ اگر معدنیات زیادہ گہرائی پر پائی جائے تو ان کو زمین سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا کنویں کی شکل میں گہرائی کرنا پڑتی ہے۔ اتنی گہرائی سے بجلی کے لفٹ لگا کر معدنیات کو باہر نکالا جا سکتا ہے، لہٰذا ہوا کے آنے اور جانے کے لیے روشن دان بنائے جاتے ہیں اور پانی کی نکاس کا نظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام امور مشکل اور مہنگے ترین ہے، اس لیے ایسی کانیں جو سطح زمین کے قریب پائی جاتی ہے ان کو بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ معدنیات کی قسم۔ کوالٹی آف منرل۔ زمین سے ایسے معدنیات نکالی جاتی ہے جو اچھی قسم کی ہو، لہٰذا گھٹیا قسم کی معدنیات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ گھٹیا قسم کی کان کنی معیشت پر ایک بوجھ ہے۔ لوہے کا جس فلز اوری میں دھات کی مقدار 20% سے کم ہو اس کی کان کنی نہیں کی جاتی۔ محل وقوع، لوکیشن۔
کان کنی کے عمل میں محل وقوع کو بڑا عمل دخل ہے۔ جو معدنیات ایسی ہو جہاں صنعتیں قائم کی جا سکے، اس معدنیات سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے معدنیات جو دشوارگزار اور غیر آباد پہاڑوں پر پائی جائے، اس کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر لوہا اور کوئلے کی کانیں قریب قریب پائی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ان دونوں کی مدد سے فولاد کی صنعت قائم کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ ذرائع نقل و حمل۔ کان کنی میں ذرائع نقل و حمل کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ اکثر کچھ دھاتیں بھاری ہوتی ہے۔ اب صفحہ نمبر 14 شروع ہو چکا ہے۔ خاصی جگہ گھیرتی ہے، لہٰذا اس سے ریل وغیرہ کے ذریعے نقل و حمل کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، مگر اگر پانی کے ذرائع نقل و حمل کی سہولت موجود ہو تو کان کنی سستی اور سہل ہو جاتی ہے۔ جہاں نقل و حمل کی سہولتیں میسر نہ ہوں وہاں اکثر کان کنی نہیں کی جاتی۔ کان کنی کے طریقہ کار، میتھڈ آف مائننگ۔ دنیا میں تمام جگہوں پر ان طریقوں سے کان کنی کی جاتی ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک نقشہ موجود ہے جس میں کان کنی کرنے کا طریقہ وضع کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 15 شروع ہو چکا ہے۔ منفذ کان کنی، شفٹ مائننگ۔ جب معدنیات زمین میں خاصی گہرائی پر پائی جائے یا معدنی پرت عمودی یعنی ورٹیکل ہو تو ایسی معدنیات تک پہنچنے کے لیے کافی چوڑے اور گہرے کنویں کھودے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کنویں 1 میل گہرے ہوتے ہیں۔ معدنیات تک پہنچنے کے لیے بجلی کی لفٹ لگائی جاتی ہے۔ جب ماہرین معدنیات تک رسائی کر لیتے ہیں تو کان کے اطراف میں سرنگیں کھودی جاتی ہیں۔ سرنگوں سمیت معدنیات کو ریل کے ذریعے کنووں کے منہ تک لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفٹ کے ذریعے اس کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ اس قسم کی کان کنی کے ذریعے زمین سے قیمتی دھاتیں نکالی جاتی ہے۔ یہ کان کنی خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ پاکستان میں پلاٹینیم اور یورینیم نکالنے کے لیے اس کان کنی سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں جنوبی افریقہ کا مقام رینڈ جہاں سونے کی کانیں ہیں۔ یہ کانیں 2 میل گہری ہیں۔ علاوہ ازیں برطانیہ اور USA میں کوئلہ اسی طریقے سے نکالا جاتا رہا ہے۔ جوف کان کنی، ڈرفٹ مائننگ۔ ایسی کان کنی میں پہاڑ کے اطراف سرنگ کھود کر معدنیات نکالی جاتی ہے۔ یہ طریقہ جوف کہلاتا ہے۔ کھلی کان کنی، اوپن پٹ مائننگ۔ جب معدنیات سطح زمین کے بالکل قریب ہو تو بجلی کی بیلچوں سے تھوڑی سی کھدائی کرنے پر ہی معدنیات باہر نکل آتے ہیں۔ یہ طریقہ سستا ہے۔ دنیا کی مشہور لوہے کی کانوں سے لوہا اسی طریقے سے نکل رہا ہے۔ ہندوستان
امریکہ میں میسابی، سوڈان میں کرونا، برازیل میں اٹابرا، روس میں کریوائے راگ کے کانوں سے لوہا اسی طرح نکالا جا رہا ہے۔ فلسیر کان کنی: فلسیر سے مراد ایسی ریت یا بجری ہے جس میں قیمتی دھاتوں کی ذرات کافی مقدار میں پائے جاتے ہوں اور اس کو نفع مند بنیادوں پر الگ کیا جا سکے۔ صرف سونا اور پلاٹینم کی فلسیر کان کنی ہوتی ہے۔ اس طریقہ کار میں ریت کو دریا یا سمندر کی گہرائی سے نکال کر کنارے پر لایا جاتا ہے، پھر اس سے دھات الگ کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں دنیا میں الاسکا کی کان کنی بہت مشہور ہے۔ صفحہ نمبر 16 دھاتی معدنیات کی اقسام: کائنڈز آف میٹالک منرلز۔ پاکستان میں دھاتی معدنیات کی کمی ہے، مگر کچھ معدنیات جیسے کہ کرومائٹ، لوہا، کچھ دھات، تانبا، مینگنیز اور بکسائٹ جانی پہچانی دھاتیں ہیں۔ صرف کرومائٹ ایسی دھات ہے جس کو مشکل طریقے سے باقاعدگی سے نکالا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں مشہور اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 لوہا آئرن۔ جتنی بھی معدنیات زمین میں پائی جاتی ہے، اس میں لوہے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لوہا سخت اور پائیدار دھات ہے۔ یہ مقدار کے لحاظ سے دوسری بڑی دھات ہے۔ انسان 4000 قبل مسیح سے اس سے واقف ہے۔ لوہے کی تجارتی بنیادوں پر ترسیل کا آغاز 800 قبل مسیح میں ہو گیا تھا، جبکہ اسٹیل یعنی فولاد کی تیاری کا آغاز 800 سال بعد ہوا۔ 1710 میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ معدنی کوئلے کو پگھلا کر فولاد بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کوئلے اور فولاد نے دنیا کی صنعتی ترقی میں ایک آگ سی لگا دی، لہٰذا یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ صنعتی ترقی کی بنیاد کوئلے اور لوہے سے ماخوذ ہے۔ برطانیہ اسی بنیاد پر بڑی صنعتی طاقت کے طور پر ابھرا۔ لوہے کی مصنوعات اور استعمال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آج اس کو انسان زندگی سے نکال دیا جائے تو انسان دوبارہ پتھر کی دور میں واپس چلا جائے گا۔ لوہے کی کچھ دھات عام طور پر ہائیڈرو آکسائڈ کاربونیٹس کی شکل میں پائی جاتی ہے، مگر لوہا عام طور پر آئرن آکسیجن کے کمپوننٹس یعنی مرکب کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس میں عام طور پر ایلومینیم، میگنیشیم، گندھک، سلیکا، ٹائٹینیم، فاسفورس، ارسینک اور تانبے کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ خام لوہے میں ہیماٹائٹ Fe2O3 70% پائی جاتی ہے، لہذا میگناٹائٹ، ڈسموٹائٹ اور سیڈرائٹ پرتوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں لوہے کے ذخائر بڑی مقدار میں ملک کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سیڈرائٹ میں چکنی مٹی شامل ہوتی ہے۔ ایمونائٹ کا رنگ بھورا ہوتا ہے۔ یاد رہے، ایسا لوہا جس میں فلز یعنی اوری کی مقدار 2% سے کم ہو، اس کی کان کنی نہیں کی جاتی۔ دنیا میں تقریباً تمام ممالک سے لوہا نکلتا ہے، مگر دنیا کے 8 ممالک USA، کینیڈا، روس، سویڈن، فرانس، برطانیہ، مغربی جرمنی اور لکسمبرگ دنیا کا 60% لوہا پیدا کرتے ہیں۔ سویڈن کی کانوں میں صفحہ نمبر 17 شروع ہو چکا ہے۔ سویڈن کی کانوں میں میگناٹائٹ قسم کا دھاتی لوہا نکالا جاتا ہے، مگر پاکستان میں ہیماٹائٹ قسم کی دھات کا لوہا نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان میں دریافت شدہ لوہے کی ذخائر کا اندازہ 430 ملین ٹن سے زیادہ لگایا گیا ہے، لہٰذا ملک عزیز میں لوہے کی اہم علاقوں کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1 کالا باغ کے لوہے کے ذخائر۔ کالا باغ آئرن ڈپازٹس۔ کالا باغ میں میاوالی کے مقام پر لوہے کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ یہ ذخائر مجموعی ملکی ذخائر کا تقریباً 72% ہے۔ یہ ذخائر مکھڑوال، سورغر رینج سے کالا باغ اور کوہستان نمک میں سکسر کے مقام تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ذخائر کی مقدار 309 ملین ٹن ہے۔ اس میں لوہے کا تناسب 34% ہے۔
نمبر 2 پیرو کوا مروت کے ذخائر، پیرو مروت رینج آئرن ڈپازٹس۔ یہ علاقہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں رکی میخ رینج کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں لوہے کی موجود ذخائر کا تخمینہ 15 ملین ٹن لگایا جاتا ہے۔ ان چٹانوں سے حاصل ہونے والے لوہے کے اجزاء کا تناسب 38% ہے۔ یہ ذخائر کوہ سلیمان کے لوہے کے اہم ذخائر ہیں۔ نمبر 3 چلغازی، کنڈی اور بلوچیت کے ذخائر۔ ان مقامات پر اعلیٰ قسم کا لوہا موجود ہے۔ یہ ذخائر والبدین سے قریب ہے۔ یہاں لوہے کا تناسب 32% سے لے کر 55% تک ہے۔ اس ذخائر کے قریب تانبا اور سونا بھی موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پائے جانے والے لوہے کے ذخائر کی مقدار 6 ملین ٹن کے قریب ہے۔ اس علاقے کے قریب چھا، امرچا، ماچکی اور کاسمن چاہر کے ذخائر ہیں، مگر یہاں لوہے کا تناسب 30 سے لے کر 50% ہے اور ذخائر کی مقدار 3 ملین ٹن کے قریب ہے۔ یہاں کی کنڈی اور بلوچیت کے مقام سے ملنے والا لوہا اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ یہ ذخائر 0.13 ملین ٹن کی مقدار پر مشتمل ہے۔ علاوہ ازیں لوہے کے ذرات کا تناسب 43 تا 46% ہے۔ صفحہ نمبر 18۔ 4 راسکو اور پاچینکو کے ذخائر، راسکو اینڈ پاچینکو آئرن ڈپازٹس۔ صوبہ بلوچستان میں ان علاقوں کا لوہا اچھی قسم کا ہے۔ یہاں 12 ماہ کان کنی کا کام جاری رہتا ہے۔ یہاں پر موجود ذخائر کا تخمینہ 5.8 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ ان ذخائر میں لوہے کا تناسب 43% سے لے کر 59% تک ہے۔ نمبر 5 ڈومل نثار کے لوہے کے ذخائر، ڈومل نثار آئرن ڈپازٹس۔ یہ مشہور ذخائر چترال میں دریافت ہوئے۔ یہاں بھی اعلیٰ کوالٹی کا لوہا نکالا جا رہا ہے۔ ذخائر کا تخمینہ 6.5 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ یہ کانیں دور دراز علاقوں میں ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہتر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں موسم کی شدت بھی آڑے آتی ہے، لہٰذا یہاں 5 ماہ تک کان کنی نہیں ہوتی۔ چترال سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر کوزاری، موری اور چاکولی بخت میں لوہے کی اعلیٰ کوالٹی کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر موجودہ ذخائر کا اندازہ نہیں لگایا گیا۔ یہاں لوہے کا تناسب 52 تا 58% ہے۔ نمبر 6 لنگڑیال کے لوہے کے ذخائر، لنگیال آئرن اوری ڈپازٹس۔ ان ذخائر سے گھٹیا قسم کا کوئلہ نکلتا ہے۔ لوہے کے ذرات کا تناسب 5 سے لے کر 50% ہے۔ محفوظ ذخائر کا تخمینہ 28 ملین ٹن ہے۔ لوہے میں مٹی زیادہ ہے، مشینری اور لیبر پر خرچہ زیادہ آتا ہے، لہٰذا یہاں زیادہ لوہا نکالنا سود مند نہیں ہے۔ نمبر 7 گالندیا کے لوہے کے ذخائر، گالندیا آئرن اوری ڈپازٹس۔ یہ ذخائر ایبٹ آباد میں ہے۔ یہاں کا کوئلہ بھی گھٹیا کوالٹی کا ہے، جس کا تناسب 20% ہے۔ یہاں مدفون ذخائر کا تخمینہ 60 ملین ٹن کے قریب لگایا گیا ہے۔ یہاں لوہے کے ذرات کا رنگ بھورا گہرا ہے۔